میں ان پالیسیوں کے حق میں نہیں ہوں جی، اور جس طریقے سے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے، بظاہر تو کہہ جائیں غیر قانونی 40 سال تک کیوں نہیں تھے جی، بلکہ 42-43 سال تک کیوں نہیں تھے کہ آج ان کو احساس ہو گیا؟ تو تکلیف کسی اور جگہ سے ہوتی ہے، شکایت کسی اور جگہ سے ہوتی ہے، سزا کسی اور کو دی جاتی ہے جی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہیں۔ اب ریاست کے فیصلے ہیں، ہم نے تو مشرف سے بھی اختلاف کیا تھا، لیکن پھر ریاست کا فیصلہ تھا، انہوں نے امپلیمنٹ کیا۔ کیا فائدہ پاکستان کو ہوا؟ امریکہ کو کیا فائدہ ہوا اس کا؟ بالآخر رسوا ہو کر افغانستان سے چلا گیا۔ تو اس قسم کی چیزیں دنیا میں کی جاتی ہیں۔ عراق پر حملہ کیا، کہا کہ وہ ہمارے اطلاعات غلط تھیں اور پورے عراق کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ کیا ان کو حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ جس طرح کھیلیں اور انسانی حق کا نام لے کر جہاں چاہیں انسانیت کا خون بہائیں؟ تو یہ ناانصافیاں جو دنیا میں ہوں گی تو امن نہیں آ سکے گا۔ ہمیشہ امن آتا ہے انصاف کے ساتھ۔ جہاں بے انصافیاں شروع ہو جاتی ہیں وہاں قتل عام شروع ہو جاتے ہیں۔ مولانا، یہ جو آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی بڑی ڈیٹیل سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے افغان طالبان کو بار بار اپنی ریزرویشنز جو ہیں وہ دی ہیں۔ آپ کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں بارڈر کی دوسری طرف بھی، تو آپ نے کوئی ان کے درمیان کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی یا پھر بہرحال اس حوالے سے دونوں طرف کچھ کمزوریاں ہیں۔ بیان دینے کی حد تک تو ہم بہت تکڑے ہیں، وہ بھی تکڑے ہیں، وہ بھی بیان دے رہے ہیں، ہم بھی بیان دے رہے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو مہاجرین کا ہے، افغان مہاجرین کا، یہ دو طرفہ ہے، یک طرفہ نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں کچھ شکایتیں پیدا ہوئی ہیں تو ان شکایتوں کے ازالے کے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، نئے کہ آپ پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس کو زیر عتاب لے آئیں اور پھر اچھے الفاظ کے ساتھ اور خوبصورت الفاظ کے ساتھ۔ تو میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے 40 سال بھی کسی کو مہمان رکھا ہے تو پھر اس کو ملک سے جانے کے لیے، گھر سے باہر رخصت کرنے کے لیے لات مار کر رخصت کریں تو میرے خیال میں ساری مہمانداری تو چلی گئی پھر جی۔ تو ہمارے کچھ اقدار ہوتے ہیں، کچھ ہمارے، اور میں تو اس حوالے سے یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیوں انسانی حقوق کی دنیا خاموش اور گنگی ہو گئی ہے؟ نہ فلسطین کے اوپر ان کی زبان کھل رہی ہے، نہ دنیا کے این جی اوز بات کر رہے ہیں، آج گنگ ہو گئے ہیں سارے۔ جب امریکہ ظلم کرتا ہے تو سارے این جی اوز خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک جملہ نکالتے ہیں یہاں کسی تقریر میں، ساری دنیا ہمارے پیچھے پڑ جاتی ہے، اوہ یہ تو انہوں نے بڑا آتنکواد کر دیا، بڑی کوئی کیا کہہ دیا انہوں نے جی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہمارے لیے جرم ہیں؟ کیا ان کے لیے جرم نہیں ہیں؟ تو اس حوالے سے ہمیں سنجیدہ انداز کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات کے تحت یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے تھا۔ افغانستان افغانوں کا ہے، افغان کے مہاجرین نے بالآخر جانا ہے، تو جب جانا ہی ہے اور وہ اس طرح کی ہجرت نہیں کیے ہوئے کہ ان کے وہاں پر اپنی جائیدادوں سے تعلق کٹ گیا، ورنہ ہجرت سے تو تعلق کٹ جاتا ہے اپنے ملک کے آپ کے املاک کے ساتھ جی۔ جس طرح مکہ مکرمہ کے مہاجر گئے مدینہ منورہ میں تو مکہ کی جائیدادیں ختم کر دی انہوں نے جی، ان کو قرآن کریم میں فقراء کہا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں دو طرفہ بنیادوں کے اوپر سنجیدہ انداز کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے تھی، ورنہ افغانستان پاکستان کے اگر تعلقات میں کشیدگی آتی ہے تو پھر یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے کہ جس کی تکمیل ہوگی دونوں ملکوں کے حق میں کچھ بھی نہیں ہوگا جی۔ انہوں نے کچھ فیکٹس دیے ہیں اس حوالے سے پرائم منسٹر آفس نے جی، اس میں انہوں نے بتایا کہ جب سے طالبان نے ٹیک اوور کیا ہے 2021 سے 40% ٹیررزم کے انسیڈنٹس کا اضافہ ہوا پاکستان میں، اور 500 ٹائمز جو سوسائڈ اٹیکس ہیں ان کی ریشو بڑھی ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے فروری 2021 سے لے کے فورٹ نائٹلی رپورٹ، یعنی ہر 15 دن بعد ہم ان کو رپورٹ دیتے تھے۔ ریسنٹلی ایک انہوں نے وزٹ کا ذکر کیا، ریسنٹلی نہیں تھوڑا پہلے 2022 میں، جس میں ڈی جے آئی ایس آئی بھی تھے، اور ان کو بتایا کہ یا تحریک طالبان پاکستان کو پک کریں یا پاکستان کو۔ پھر ان کے جو بعد میں ایکشنز تھے اور جس طرح کی اسٹیٹمنٹس تھیں اس میں اپیرنٹلی پاکستان نظر انداز ہوا۔ نہیں، مجھے تو خود یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ افغانستان کی حکومت نے جو امارت اسلامیہ ہے اس نے علماء سے فتویٰ لے لیا ہے، اور پاکستان کے اندر جو بھی کوئی کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو جہاد کہنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس کو جنگ قرار دے دیا ہے جی۔ یہ تو انہوں نے مجھے بتایا جی، انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے بتایا مجھے جی۔ اچھا، یہ ایک میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ یہ فیصلہ تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا نہیں ہو سکتا، بیہائنڈ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے۔ جو لوگ اس فیصلے میں ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ بھی ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، تو جب بات ہوتی ہے تو آپ انہیں کیا بتاتے ہیں جو فیصلہ ساز ہیں؟
ہم تو یہ ان کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ دو طرفہ ایک کمیشن ہونا چاہیے، جہاں پر دو طرفہ معاملات ہیں ان کو وہ دو طرفہ کمیشن ہی جو ہے اس کو ڈسکس کرے اور ان کا حل نکالے۔ اگر ایک طرفہ فیصلے وہ کریں گے، ایک طرفہ فیصلے ہم کریں گے، تو تعلقات میں کشیدگی آئے گی، اور نہ افغانستان اس وقت اس کا متحمل ہے، نہ پاکستان اس کا متحمل ہے۔ ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ ہم ایک دو طرفہ کمیشن قائم کر کے جہاں پر متنازع معاملات ہیں ان کو اس میں حل کریں۔ مولانا صاحب ایک بہت بڑا شفٹ ہے پاکستان کی افغان پالیسی میں، ڈو یو تھنک کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ اتنا بڑا شفٹ لے کر آئے افغان پالیسی میں؟ 40 سال سے چل رہی تھی، اب آپ اس پہ بتا دیجیے گا کہ کون کر رہا ہے۔ ہاں بس یہی ہے، آپ کا بھی سوال کا مطلب یہی ہے۔ ان کا شاید کنسرن